السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14، رائے ساکنہ مشددہ۔ اس تختی میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ کس انداز سے پڑھنا ہے اور اس تختی میں کیا کہہ رہا ہے، دھیان سے سنیے۔ تو سب سے پہلے تو ہم تختی نمبر 14 رائے ساکنہ مشددہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اس کو پوری تختی کو یہاں سے لے کر یہاں تک یاد کرنی ہے بنا دیکھے۔ تختی یاد کرنے کے بعد پھر نیچے سمجھ میں آئے گا کہ اس تختی میں کیا کہا ہے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ تختی نمبر 14 رائے ساکنہ مشددہ۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، دیکھیے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو یاد کرنا ہے۔ اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ پھر یہاں لکھا ہے نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ اس کو یاد کر لینا ہے۔ تختی نمبر 14 رائے ساکنہ مشددہ۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو باریک ہوگی۔ پھر رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را ساکنہ پر ہوگی اور اگر زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رائے ساکنہ کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ یہاں پر را کے اوپر جزم ہے، اس کو رائے ساکنہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے زبر ہے۔ یہاں لکھا تھا کہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو، را ساکن ہے یہ، اس سے پہلے زبر ہے، تو اس کا اجرا کریں گے ہم کہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے، رائے ساکنہ پر ہوگی۔ پر کا مطلب ہوتا ہے موٹا کر کے پڑھنا۔ پھر ویسے پڑھیں گے جس طرح ہم پیچھے پڑھا تھا تختی نمبر 3 میں کہ سین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھا، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ لام کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، حرف مدہ ہوگا، حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر ہجہ کریں گے، حمزہ رو زبر اور، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا۔ پھر یہاں را ساکنہ سے پہلے پیش ہے، اس کا اجرا ایسے کریں گے کہ را ساکنہ سے پہلے پیش ہے، را ساکنہ پر ہوگی، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، مد اصلی ہوگا، مد اصلی کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ ہجہ کریں گے، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ، نون دو پیش نون، قرآن۔ یہاں پر بھی را ساکنہ سے پہلے پیش ہے، را کے اوپر پیش ہے لیکن را ساکنہ سے پہلے پیش ہے، اس لیے را ساکنہ پر ہوگی، منہ بھر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب مثال دے رہے ہیں کہ را کے اوپر پیش آ گیا، یہاں را ساکنہ نہیں ہے، آپ نے پڑھے گا را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، یہاں پر را کے اوپر پیش آ گیا تو یہاں پر بھی را پر کر کے پڑھنا ہے، مطلب موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ را کے اوپر پیش ہے، را پر ہوگی، با کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھ، تھوڑا بھی نہ کھینچے،
زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، الف سے پہلے زبر حرف مدہ ہوگا، حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ رو پیش رو، با زبر با، ربا، میم الف زبر ما، ربما۔ اس انداز سے ہمیں یاد کرنا ہے، پہلے اجرا کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہجا کرنا ہے، پھر رواں کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو بچوں کو تختی یاد کرائیں اچھی طرح سے، پھر اس کے بعد اجرا کرائیں، پھر ہجا کرائیں، پھر رواں سنیں۔ اور اگر سمجھ میں نہیں آتے ہیں آپ لوگوں کو تو کمنٹ باکس میں بتائیے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کس انداز میں پڑھنا ہے۔ رؤوف، رؤوف، مستقر، مرتن۔ یہاں بولیں گے را مشددہ کے اوپر زبر را مشددہ پور ہوگی، کیونکہ را کے اوپر جزم والے را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والے را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ دیکھیں تو را کے اوپر تشدید ہے تو را مشددہ ہوگا، اس کا اجرا کریں گے را مشددہ کے اوپر زبر ہے، را مشددہ پر ہوگی۔ یہاں پر بھی را مشددہ کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ برٌ، یہاں پر بھی پر ہو گیا۔ مرتن، برٌ، رب ارجعونی، را ساکنہ سے پہلے زیر ہے، را ساکنہ اس سے پہلے زیر ہے، اس کے بارے میں بتاتے ہیں را ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ تو اس کا اجرا کریں گے کہ را ساکنہ سے پہلے زیر ہے، را ساکنہ باریک ہوگی، مطلب پتلا کر کے پڑھیں گے، پتلا۔ پھر اس کو تو پتہ ہی آپ لوگوں کو کہ را با زبر رب، با را زیر بر، رب بر، جیم زیر جی، رب بر جی، عین واو پیش عو، رب ارجعوا، نون زیر نی، رب ارجعونی۔ یہاں پر دیکھیے، آپ کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ را ساکنہ سے پہلے زیر ہے، را ساکنہ باریک ہوگی، پور نہیں کریں گے ہم، مطلب باریک کا مطلب ہوتا ہے پتلا کر کے پڑھنا۔ حمزہ زبر آ، میم را زیر مر، امر، تا الف زبر تا، امر تا، با واو پیش بو، امر تابو۔ طرز بھی یہ رکھنا ہے، را ساکنہ سے پہلے زیر ہے، را ساکنہ باریک ہوگی۔ حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، ارجی، عین یا زیر عی، ارجعی، اس طرح سے اجرا کرنا ہے۔ فرقۃ، مر صادن، قرطاس، یہاں سب میں را ساکنہ سے پہلے زیر ہے، را ساکنہ سے پہلے زیر ہے، سب میں را ساکنہ باریک ہوگی، مطلب را کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہی وہی ہے، اس کا قاعدہ پڑھ لیا آپ نے پیچھے، یہاں بھی را ساکنہ سے پہلے اس کا بھی قاعدہ پڑھ لیا ہے، نون ساکن کا قاعدہ تختے نمبر 10 میں نون ساکن کے بعد شین آ گیا۔ من شر، بری، بری، دری، مستمر، ذریۃ، تحرم۔ آج کا سبق 14 میں جو بتائے ہیں اس کو صحیح سے سنیے، دھیان سے یاد کریے اس کو، انشاءاللہ قرآن بہت ہی جلد سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کمنٹ باکس میں لکھیے اور اپنا واٹس ایپ نمبر دیجیے، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے قرآن سکھانے کا۔ اور ویڈیو کو دوسروں تک شیئر بھی کریں، جب آپ لوگ شیئر کریں گے ویڈیو کو دوسروں کو پہنچے گا، وہ بھی قرآن سیکھ جائیں گے تو آپ کا ثواب ملے گا۔